اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا میری آواز اب سب تک آ رہی؟ آ رہی ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ وَاسْتَفْزِزْ اور تم بہکا لو، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ اس کو یا ان لوگوں کو استطاعت منہم جن پر تمہارا زور چلے۔ واستفزز اور تم بہکا لو من ان لوگوں کو استطاعت منہم جن پر تمہارا زور چلے، بصوتی کا اپنی آواز کے ذریعے سے، اجلب علیہم اور چڑھائی کر دو علیہم ان پر، بخیلی کا اپنے سواروں کے ذریعے سے، وراجلی کا اور اپنے پیادوں کے ذریعے، وشارک اور ان شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ، فی اموالی مال کے اندر، والاولادی اور اولاد کے اندر، وعدہم اور ان سے وعدے کرو، وعدہم ان سے وعدہ کرو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا نہیں وعدہ کرے گا شیطان ان سے الا غرورا مگر دھوکے پر مبنی۔ اس آیت سے جو پچھلی آیت تھی اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تھا، جو ابلیس تھا اس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سجدہ کرنے کا جو ہے وہ حکم تھا، جس کا اس نے انکار کیا تو اس نے پھر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کہا کہ جس انسان کے اوپر آپ مجھے برتری دے رہے ہیں یہ تو ایسا ہے کہ اس کو میں اپنے قابو میں کر کے آپ کے خلاف بھی کر سکتا ہوں، تو ایسی مخلوق کے خلاف جو ہے وہ مجھے آپ اپنا اس کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو میں ایسی مخلوق کو جو کمتر ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ مجھے مہلت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قال فمن تبعک، پچھلی آیت میں یہ فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، تم جاؤ، تمہیں اجازت ہے، جو کوئی تمہاری پیروی کرے گا تو پھر تمہارا اور ان لوگوں کا بدلہ جہنم میں ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہکانے کے لیے اس کا اختیار، اس کو طاقت دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ، چلو جو جس طرح تمہارا دل چاہتے ان میں سے جس پر تمہارا زور چلے اس کو تم بہکا لو اپنی آواز کے ذریعے سے، پوری کوشش کر لو، اپنے پیادوں کو، اپنے گھڑ سواروں کو ان کے خلاف لے کے چڑھ دوڑو، یعنی اپنی پوری کوشش کر لو جتنا تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، وعدے کرو، ان کو وسوسے ڈالو ان کے ساتھ، یہ تمہیں اختیار ہے، تم انسانوں کے ساتھ ہی کر سکتے ہو۔ اور ساتھ یہ فرما دی وما یعدہم الشیطان الا غرورا کہ شیطان انسان کے ساتھ جو کچھ بھی وعدہ کرے گا، جو اس کے وعدے جو ہے وہ کرے گا دنیا کے حوالے سے، وہ دھوکے پر مبنی ہوں گی، اس کے علاوہ اس کو کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، بہلا دو یا بہکا دو ان میں سے جس پر تمہارا زور چلے، بصوتی کا اپنی آواز کے ذریعے سے۔ اپنی آواز کے ذریعے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ علماء مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ہے کہ وساوس یا دوسرا بصوتی کا، تو بعض علماء نے یہ بھی اس کی تشریح لکھی ہے کہ بصوتی کا سے مراد یہ گانے بجانے وغیرہ کے جو آلات وغیرہ ہیں، یہ موسیقی وغیرہ اور یہ گانے بجانے یہ شیطان کی آواز ہے، بصوتی کا سے یہ مراد ہے تم گانے بجانے اور موسیقی کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے اللہ سے دور کرو۔ واجلب علیہم بخیلک ورجلک اور چڑھائی کر دو ان پر اپنے پیادوں کے ذریعے سے، وہ اپنی پیادوں سے مراد یہاں پر شیطان صرف اکیلا نہیں ہے، شریر جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، شریر جنات، ٹھیک، یہ بھی جو شیطان کے جو ہیں وہ اس معاملے میں اس کے مددگار اور معین ہے کہ وہ بھی انسانوں کو بہکانے کے اندر جو ہے وہ اس کی معاونت کرتے ہیں، اور انسان کو سورۃ الناس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس
وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنۃ والناس، جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اکیلا صرف شیطان نہیں ہے جو انسانوں کو بہکاتا ہے، بلکہ شیطان کے ساتھ شریر شیاطین اور شریر جنات، اور اسی طرح وہ انسان بھی بعض اوقات ظاہری طور پہ شیطان کا سبب بن جاتے ہیں کہ جو خود بھی بد ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، اور دوسرے نیک لوگوں کے لیے بدی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کے یہ جو کہا نا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور چڑھائی کر دو ان کے خلاف، یعنی انسانوں کے خلاف اپنے پیادوں کے ذریعے سے اور اپنے سواروں کے ذریعے سے، یعنی اپنے لشکر کو تم ان کے خلاف چڑھائی کر دو۔ تو لشکر کی وضاحت میں آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ اس میں جو شریر جو جنات ہیں، وہ جو شیاطین جنات ہیں، وہ جنات جو ایمان والے ہوں ان کو الگ، اور جو جنات میں سے جو کیا کہتے ہیں کافر ہوں یا شیطان کے اعلی کار ہوں، اس کو شیاطین کہا گیا ہے، وہ جنات شیاطین کو کہا گیا کہ یہ جنات کے اندر ہی سے جو لوگ شریر ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی شیاطین کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، تو شیطان تو ہم تصور تو یہی ہے کہ ابلیس کو شیطان کہا جاتا ہے، لیکن وہ جنات جو اللہ کے مقابلے میں نافرمانی پر اتر آتے ہیں، کفر اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی اور شیطان کے علاقار بن جاتے ہیں، تو ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، جنات ہی ہوتے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے بتایا کہ وہ انسان بھی جو خود فاسق فاجر ہوں اور شیطان کے علاقار ظاہری طور پہ تو نہیں ان کو پتہ ہوتا، لیکن وہ در حقیقت شیطان کے علاقار بنتے ہوئے جو ہے وہ اس کا کام کرتے ہوئے نیک لوگوں کو اور اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ سیدھی راہ سے روکتے ہیں، یہ مراد ہے اس میں۔ اچھا، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ مال میں اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کرو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ کرے گا شیطان ان سے مگر دھوکے پر مبنی، یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں اس دنیا کے بارے میں تو وہ ان کو طرح طرح کی جو ہے وہ خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو دنیا کی نعمتوں اور دنیاوی لذات کو ایسے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اسی کی دنیا کے ہی ان کے ساتھ وعدے کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ جو وعدے شیطان ان سے کرتا ہے وہ دھوکے پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا بذات خود دنیا کیونکہ حقیقت نہیں ہے، دنیا انسان کی جو ہے وہ یہاں پہ عارضی قیام گاہ ہے، مستقل یہاں پہ انسان رہنے کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شیطان جو ہے ان کو یہی وہ ورگلاتا ہے اور ان کو یہی اس چیز کا وہ ان کو کہتا ہے کہ یہی دنیا بس نہیں ہے، اللہ حیات میں دنیا، یہ دنیا کی زندگی ہی ہے بس، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں، لہٰذا اس کو خوب جیسے تم اس کو بھرپور طریقے سے اس کو جو ہے وہ زندگی گزار لو، یہاں پہ اپنی من مانی اور اپنی موج مستی کر لو، تو یہ ان کو ساتھ شیطان جو ہے وہ وعدے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وعدے جو ہیں وہ دھوکے پر مبنی ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان نہیں ہوگا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان زور، وکفی بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تو جن کو بہکانا چاہے بہکا سکتا ہے، لیکن وہ جو میرے بندے ہوں گے ان کے خلاف تیرے پاس کوئی طاقت یا کوئی زور نہیں ہوگا کہ وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے۔ تو شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ میں آپ کے جو ہے نا آپ کے بندوں کو، انسانوں کو جو ہے وہ بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں وہ جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو انسانوں کو، میں انسان پیدا کرتا ہوں، انسانوں کو تو بہکانا چاہے تو بہکا سکتا ہے اپنی پوری طاقت کے بعد، لیکن وہ جو میرا مخلص بندہ ہوگا لیس لک علیہم سلطان، اس کے خلاف تیرے کو کوئی زور نہیں ہوگا، یعنی اس پر تیرا زور نہیں چل سکے گا، تو جتنا مرضی کوشش کر لے ان کو بہکانے کی تو ان کو تو بہکا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جو میرا نہیں ہوگا، میرے حکموں کا پابند کرنے والا نہیں ہوگا، مجھے خالق ماننے والا نہیں ہوگا، وہ تیری باتوں میں آ سکتا ہے، لیکن میرا جو خالص بندہ ہوگا، مخلص بندہ ہوگا، اس کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔
وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز کے اعتبار سے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک، جس نے چلایا تمہارے لیے الفلکا، کشتی کو، فی البحر، سمندر کے اندر، تبتغوا من فضلی، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر رحیمہ، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار کو جو ہے وہ اپنی ایک نعمت کا تذکرہ بتا رہے ہیں، نعمت کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے سمندر کے اندر تمہارے لیے کشتی کو چلایا تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ سمندر میں کشتی چلانے کا مطلب کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جیسے چونکہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، تو بادبانی کشتیاں جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے سے چلا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ ہوا کا نظام ہے جو میں نے چلایا ہے، اس ہوا کے نظام کی وجہ سے سمندر کے اندر کشتی چلتی ہے۔ سمندر میں کشتی چلنے کی وجہ سے بھی یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں سے تب تک وہ نہیں سکتی تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ فضل کو تلاش کرنے سے مراد قرآن پاک میں جو ہے یہ رزق کی تلاش اور تجارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تب تغون فضلی کا مطلب ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، مطلب یہ ہے کہ تم تجارت کے لیے، تجارت کی امید میں جو ہے مال تجارت سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاؤ، اور اس کے ذریعے سے اپنا مطلب رزق وغیرہ تلاش کرو۔ قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت تو فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو، اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ جمعے کی نماز اب ہو جائے تو پھر سارے کام وغیرہ چھوڑ کے، تجارت وغیرہ کو چھوڑ کے فوراً فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی سے جاؤ، ٹھیک، وذروا البیع، اور خرید و فروخت وغیرہ کو چھوڑ دیں۔ فإذا قضیت الصلاۃ، جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو زمین میں پھر نکلو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، مراد سے پھر تجارت وغیرہ ہے۔ یہاں پر بھی فرما رہے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلایا تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کشتی کے ذریعے سے جب بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان تجارت وغیرہ لے کر جاتا ہے تو پھر وہ پھر کیا کہتے ہیں، امید جو اس کو رزق کی امید ہوتی ہے، رزق جو ہے وہ تلاش کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ چلانے والا وہ ہے، وہی ہے جو اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہوا کا نظام چلایا، ہوا کے نظام کی وجہ سے کشتی سمندر کے اندر چلتی ہے۔ انہ کان بکم رحیمہ، بے شک وہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں پہنچتی ہے، مسا کا لغوی معنی ہوتا ہے چھونا، انسان کے جسم کے ساتھ کسی چیز کا ٹچ ہوا، چھونا۔ یہاں پہ مراد اس کا ہے پہنچنا، مرادی طور پر اس کا معنی ہم پہنچنا کریں گے۔ وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ، لفظی معنی تو یوں بنے گا، اور جب تمہیں چھوتی ہے الضُّرُّ، تکلیف، فی البحر، سمندر کے اندر، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، ضَلَّ، گم ہو جاتے ہیں، من، وہ معبودان، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، گم ہو جاتے ہیں من، وہ معبودان، تدعونہ، جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، سوائے اللہ کے، الا ایاہ، سوائے اللہ کے، فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تب تم اعراض کرنے لگتے ہو، کان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کافروں کی حالت بیان کر رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر مختلف آیات کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی مضمون قرآن پاک میں مختلف مواقع کے اوپر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ سارے مکہ کے حوالے سے آتا ہے کہ سمندر میں سفر وغیرہ جب یہ کرتے تھے، سمندر میں طغیانی وغیرہ یا طوفان وغیرہ کی وجہ سے جب ان کو ڈوبنے وغیرہ کا ڈر ہوتا
اس وقت پھر یہ اپنے جو معبودان باطلہ جن کو یہ اللہ کے ہاں سفارشی کہا کرتے تھے اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، تو ان سب کو بھول بھال کے صرف ایک اکیلے اللہ کو پھر اس وقت پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت ان سے ان کے اپنے جو معبودان بنائے ہوئے تھے وہ سارے ان سے جو ہے نا وہ بھول جاتے تھے، اس وقت ان کو وہ یاد نہیں رہتے تھے، ہاں صرف تب اللہ ان کو نظر آتا تھا اور اللہ سے پھر جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگا کرتے تھے۔ لیکن فلم مانا جاتا پھر بر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس مشکل میں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا، ٹھیک، اور ان کو سمندر بر خشکی کے راستے تک پہنچا دیتا رستوں، پھر وہ اعراض کرنے لگتے، وہ کان الانسان کفور، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کفار مکہ بنیادی طور پر وہ انکار خدا نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کو معبود ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے۔ وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ رب العزت ہی خالق ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا تھا ان میں؟ صرف کہتے تھے کہ یہ جن کے ہم بت بنائے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ہیں، بعض کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا اپنے کام کرواتے ہیں اور اپنے کام پورے کرواتے ہیں، ہم ان کے سامنے فریادیں کرتے ہیں اور یہ ہماری فریادیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا ہمارا کام کروا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے تو البتہ ضرور بضرور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان کی شرک کا عقیدہ تھا۔ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ جب سمندر میں ہوتے تھے اور ان کو جب کوئی سمندر کی جو ہے طوفان وغیرہ یا کچھ ایسے ان کو جب دیکھتے تھے کہ مصیبت اور پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تب پھر ان کو یہ معبودان باطلہ جن کو یہ اپنے سفارشی کہا کرتے تھے اور اللہ کے اس کام میں جو ہے وہ دخیل بنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب ان کو بھول بھال جاتے تھے، پھر ان کو وہ نظریات نہیں آتے تھے اللہ یا پھر صرف اللہ یاد آتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی مشکل کو دور کرنے کا ان سے اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فلما نجاکم، پھر جب ہم ان کو نجات دے کے خشکی کے راستے تک پہنچاتے آرستم، تو پھر یہ راز کرنے لگتے تھے، پھر یہ بھول جاتے تھے کہ ہاں بھائی مشقت کے وقت میں ہم نے اسی اللہ کو پکارا تھا، اور اب ہم اگر خشکی راستے پر اس اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے تو اب ہمیں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے بلکہ اسی کو اکیلا وحدہ لا شریک ماننا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وکان الانسان کفورا، اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ یہ حالت کفار کے حوالے سے تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کفر اور شرک کے معاملے میں یہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان ان کی بھی حالت ایسی ہی ہے بعض معاملات میں، کہ ہم لوگ ویسے تو اللہ رب العزت کو خالق وغیرہ تو مانتے ہیں، اس میں ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے ساتھ اور کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشی کے اندر، اپنی راحت کے اندر اور اپنی خوشحالی کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کے طریقوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ان میں اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی نہیں آتی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں یاد آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی دنیاوی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی بیماری وغیرہ میں، کسی اپنے عزیز کی بیماری وغیرہ میں، یعنی کوئی ایسا موقع کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں تکلیف کا یا کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت پھر ہمیں اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے اور پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری اس مصیبت کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ہم پورے زور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر لیکن جیسے ہی ہم اس مصیبت پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکل جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو مصیبت کے وقت میں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی گئی۔ تو کفار مکہ کے تو چونکہ کفر کے معاملہ ان کا کفر کا معاملہ تھا، تو ایمان والوں کا معاملہ کفر کا معاملہ تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننے کے معاملے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک طرح کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خوشی اور غمی ہر حال میں، ہر موقع کے اوپر یاد رکھیں،
نہ یہ نہ ہو کہ جب ہمارے اوپر خوشحالی کا موقع ہو تو ہم اللہ کو پھر غافل رہیں، اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی ہے تب ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کو تب اپنی فریادیں اس کو کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم دعائیں مانگیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانی حالت ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، انسان کو اس رویے کو بدلنا چاہیے کہ ہر خوشی اور غمی کے اندر ہمارا مطمع نظر، ہماری نظر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا۔ أَفَأَمِنْتُمْ، تو کیا پس تمہیں ڈر نہیں ہے، ان یخسف بکم، کہ وہ تمہیں دھنسا دے، جانب البر، خشکی کی طرف، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ لفظی معنی امنتم کا معنی یہاں ڈرنا نہیں ہے، لفظی معنی یہاں پر یہ افا امنتم، تو کیا تم معمون ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے، ان یخسف بکم، کہ وہ تمہیں دھنسا دے، جانب البر، خشکی کی طرف، او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر ایسی ہوا حاصبہ جو پتھر برسانے والی ہو، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے وکیلا، کوئی کارساز۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سمندر سے جب خشکی کی طرف آ جاتے ہو تو تب اللہ کو بھول جاتے ہو، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی صرف سمندروں کے اندر ہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو جب تم خشکی میں آ جاتے تو کیا تب اب یہ حالت ہوتی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اب تم جو اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تمہارا کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک؟ تو تم حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں زمین کے اندر دھنسا بھی سکتا ہے، یا تمہارے اوپر زمین کے اندر بھی ایسی ہوا بھیج سکتا ہے جو تم پر پتھر برسانے والی ہو، اور تم اپنے لیے پھر کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، تم اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ سمندر کے اندر تو جب مصیبت پریشانی آتی ہے تم اللہ کو پکارتے ہو، اور جب خشکی کی طرف آتے ہو تب تم دیکھتے ہو کہ اب ہمارے لیے مصیبت کی اور پریشانی کا کوئی باعث چیز رہی نہیں ہے، تو تم جو ہے پھر نافرمانی شروع کرتے ہو۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اب تم بچ گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے؟ اب کس طرح بگاڑیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، کیا معاملہ کریں؟ ان میں سے دو کا ذکر کیا کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، وہاں پہ سمندر میں پانی میں ڈبونے کا، چلو تم کہتے ہو کہ جی اب تو ہم پانی سے ادھر آ گئے، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو تمہیں خشکی کے اندر زمین کے اندر دھنسا کے جو ہے وہ موت کا منہ میں بھیج دے، یا تمہارے اوپر ایسی ہوا بھیج دے تو پتھر برسانے والی، تو اللہ رب العزت تو ان دونوں باتوں کے اوپر قادر، کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے خشکی کی طرف آ کے جب تم اپنے آپ کو بے فکر سمجھنے لگتے ہو تو یہ تمہارا رویہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر تو تمہیں ہلاک کر سکتا تھا لیکن خشکی کے اندر ایسا نہیں کر سکتا، جبکہ حقیقت بات ایسے نہیں ہے۔ تم اس بات سے بے خوف نہ رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے تو خشکی کے اندر بھی تمہیں زمین کے اندر دھنسا کے موت کا منہ میں بھیج سکتا ہے، یا تم پر ایسی ہوا بھیج سکتا ہے جو تم پر پتھر برسانے والی ہو اور تمہیں اس پتھروں کے ذریعے سے بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اس چیز کا تذکرہ۔ اگلی آیت، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ ام امنتم، کہ تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے، ان یعیدکم، کہ وہ تمہیں دوبارہ، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تمہیں بھیج دے، فیہ سمندر کے اندر، تارۃ اخری دوسری مرتبہ، دوبارہ، ٹھیک ہے، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کہ تم بے خوف ہو گئے اس بات سے، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تمہیں واپس بھیج دے سمندر میں، تارۃ اخری دوبارہ، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر بھیج دے تم پر طوفان، من الریح ہوا کا، قاصفا من الریح طوفان بھیج دے ہوا کا، فیغرقکم بما کفرتم، اور پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا، فیغرقکم پھر وہ تمہیں غرق کر دے پانی میں، بما کفرتم بسبب اس کے جو تم نے کفر کیا۔ یہ لفظی معنی ہے، اس کا مرادی معنی ہم تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے یوں بھی کر سکتے ہیں
ثم لا تجدوا لکم، پھر تم نہ پاؤ لکم اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، بھی اس معاملے میں، طبیعہ پیچھا کرنے والا۔ سائد میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم چاہے، پچھلی آیت میں کہا تھا کہ اللہ چاہے تو تمہیں زمین خشکی کے اندر بھی تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے اور تمہیں زمین کے اندر دھنسا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تم اس بات سے بے خوف نہ ہو۔ یا اللہ تو اگر تمہارے ذہن میں یہی ہے نا کہ چلو ہم خشکی میں نہیں پہنچ سکتے تو دوبارہ بھی تو تمہیں سمندر کا کبھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں بھیجے اور تم سمندر کا سفر کرو، تو سمندر کے اندر تمہارے اوپر ایسی تیز و تند ہوا بھیجے طوفان والی کہ جو تمہیں سمندر کے اندر ڈبا کے رکھ دے، ٹھیک ہے، تو تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کر بھی سکتا ہے، اور تم اللہ کے خلاف تو پھر ایسا بندہ نہیں پا سکتے جو تمہارے معاملے کی پیروی کرے، تمہارا اللہ کا پیچھا کرے۔ یہاں پہ طبیعہ پیچھا کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا کیس جو ہے لے کے کسی جگہ پہنچ جائے کہ جی آپ نے ان کو کیوں پانی میں ہلاک کر دیا، آپ نے ان کو ایسے کیوں موت دی۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور کوئی اس سے اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل، کہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا کہ ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پلٹ کے جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا، فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ انجام سے نہیں ڈرتا۔ یعنی دنیا میں انسان تو ہوتا چاہے کوئی کتنا بڑے سے بڑا ہی بدماش اور کسی بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، طاقتور چودھری یا جو اس کا طاقتور اختیار والا، وہ کوئی بھی کام کرنے سے اس کے انجام سے ڈرتا ہے، اس کے جو کام کرنے کے بعد اس کے نتائج ہوتے ہیں اس کو بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا پڑتا ہے، اس کو اس کا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو نظر آ رہا ہو کہ نہیں اگر میں یہ کام کروں گا، باوجود ہے کہ بہت طاقت والا ہو، لیکن اس کو اگر انجام نظر آ رہا ہو کہ نہیں اگر میں یہ کروں گا تو میرے خلاف یہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنے کام سے باز رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے ایسی کسی چیز کا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہے کہ میں اگر کوئی کام کروں گا تو کوئی میرے سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آپ نے یہ سزا کیوں دی ہے یا آپ نے فلاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس ارادے اور اختیار اور اپنی طاقت کے اس کا اظہار فرما رہے کہ ثم لا تجد لکم علینا بھی طبیعہ، پھر اس معاملے میں تم ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی میرا پیچھا کرے گا، کوئی میرے سے پوچھے گا، کوئی بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن دنیاوی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے ساتھ دنیا کے اندر یہ قانون رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح فوری سزا نہیں دیتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب جس موقع پہ پھر مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ نے، جب بندہ اپنے سرکشی میں بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں ان کو سزا بھی دی، تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ بھی نہ سکا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، البتہ تحقیق کرمنا بنی آدم، ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، بنی آدم کی اولاد کو، البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی آدم علیہ السلام کی اولاد کو، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے انہیں سوار کروایا، فی البر خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ورزقناہم اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم اور ہم نے انہیں فضیلت بخشی، علی کثیر بہت سی چیزوں ایسی، علی کثیر ممن خلقنا ایسی بہت سی مخلوقات پر جو ہم نے پیدا کی، فضلناہم اور ہم نے انہیں فضیلت دی، علی کثیر ممن ایسی بہت سی مخلوقات پر، ممن خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا، تفضیلاً فضیلت دینا۔ فضلناہم پر اس کا ساتھ تفضیلہ کا فضلناہم کے ساتھ تعلق ہے، تو مطلب یہ کہ مفعول مطلق بن رہا ہے تاکید کے لیے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ فضیلت دی، ٹھیک ہے۔ فضلناہم تفضیلہ فضلنا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کا مطلب تاکید اور مبالغہ مقصود ہے یہاں پہ۔ فضلناہم تفضیلہ کا معنی ہم یہاں پر کریں گے بہت زیادہ فضیلت، ان پر اعلیٰ کثیر ممن خلقنا ایسی بہت سی مخلوقات پر، خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا۔
यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत का जो शरफ़ है, शरफ़ इंसानियत जिसकी बना पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है कि इंसान तमाम मखलूक़ात से अफजल है, तो यही फरमा रहा है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी और हमने उन्हें समंदर के अंदर और खुशकी के अंदर जो है वो सवारियों पर सवार करवाया और हमने उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिए और अपनी बहुत सी मखलूक़ात के ऊपर उनको फजीलत दी। इस आयत में इंसान के मकाम आदमियत का और शरफ़ आदमियत का बयान है कि अल्लाह इस दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं सिवाय इंसान के, इंसान यहाँ पर बाहर से आया है। ये जो सैयारा ज़मीन का ये इंसान की मतलब इंसान का ये मतलब मस्कन और मौलिद नहीं है, ये इंसान यहाँ का नहीं है, इंसान जन्नत से यहाँ पर आया है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यही की हैं। ये हमें जितने जिन्नात जितने चरिंद परिंद वगैरह ये सारे जानवर वगैरह ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं ये यहाँ की ही हैं। ये उनका ताल्लुक दुनिया के ज़मीन के साथ ही है, ये ज़मीन पर ही पैदा हुए, लेकिन इंसान यहाँ पर पैदा नहीं हुए। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने अमर से अपने हुक्म से जो है वो मिट्टी से पैदा किया, फिर जन्नत में उनको भेजा, फिर जन्नत के बाद फिर वो इंसान यहाँ पर दुनिया में आया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, यहाँ पे उतारने के बाद यहाँ की सारी मखलूक़ात को इसके ताबे कर दिया। इसके ताबे करने का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उन सारी चीज़ों को इंसान के फ़ायदे के लिए इंसान के इसके लिए लगा दिया और इंसान को ये फजीलत बख्शी है। वो तमाम ज़मीन की तमाम मखलूक़ात में से सबसे अफजल है और अशरफुल मखलूक़ात इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इसके इज़हार कुरान पाक में दूसरी आयत में भी फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए जो है वो जानवरों को और चुपायों को और हर तरह की चीज़ों को तुम्हारे लिए जो वो मुसख्खर कर दिया ताकि तुम उनसे इंतफ़ा हासिल करो, उनसे नफ़ा हासिल कर सको। जितनी भी जानदार मखलूक़ात और सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान के नफ़े के लिए हैं, इंसान के ताबे हैं, ये इंसान की फजीलत है इस दुनिया के अंदर। इसी का इज़हार है वलक़द कररमना बनी आदम के अलबत्ता तहक़ीक़ हमने इज़्ज़त बख्शी बनी आदम को वहमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर और हमने उन्हें सवार करवाया समुंदर में और खुश्की में और रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात और हमने उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता की व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला और हमने बहुत ज़्यादा फजीलत दी उनको अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना ऐसी बहुत सी मखलूक़ात पर ख़लक़ना जिन्हें हमने पैदा किया। चलिए बस आज का सबक यहीं तक है, बाकी इंशाअल्लाह पड़ेगी। सबक के हवाले से अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो सवाल कर सकता है। मैं रिकॉर्डिंग